बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है अब वो बजाय दबाव लेने के अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, और वो कैसे बढ़ा रहे हैं उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज एक शर्मनाक और स्याह दिन का इजाफा हुआ है। वो दिन क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। इमरान खान साहब के बाद एक और शख्सियत पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है मीडिया पर। वो शख्सियत कौन सी है उसके बारे में भी बात करेंगे। नाजरीन, 9 मई के वाक़या में जो कोर कमांडर हाउस था, जिसको जिना हाउस भी कहते हैं, या 9 मई के बाद जिसको जिना हाउस कहा जाता था, उसकी भी कीमत लग गई है। वो कीमत क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ चौधरी सरवर साहब जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, आज उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया है। वो लतीफ़ा क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि खान साहब ने क्या फरमाया। खान साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं उनसे ना एक वीडियो की थी, तो वीडियो के बारे में उनसे से ये सवाल किया, तो उन्होंने फिर इसकी वजाहत जो है वो ट्विटर के ज़रिए की है कि सबसे पहले तो जो कुछ वीडियोज़ में मैंने कहा, मैं उस सब की तस्दीक करता हूँ। सवाल तो ये है कि जब मैं जनरल फैसल नसीर के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवा सका, जिसके बारे में मुझे इल्म था कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ मुझ पर कातिलाना हमले के मंसूबे में ही नहीं, बल्कि उस हमले के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम, जिसको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या JIT भी कहते हैं, जो इस नतीजे पर पहुंची कि हमले में 3 हमला आवर थे, कि तहकीकात को सबोताज करने, कवर अप करने में भी मुलव्वस था, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूं। ताहम अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूंगा कि ये शख्स हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलव्वस है। ये अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था कि जब वो कल चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में वो गए हुए थे प्री रेस्ट बेल के लिए, तो उनसे बहुत सारे सवालात भी किए गैर रस्मी सहाफ़ियों ने, तो वो बड़े मुतमिन थे। उनके हिस्से मिजाज जो थी वो बदस्तूर कायम थी। तो खान साहब जो है वो अब तक उन्होंने ये साबित किया है कि वो हाँ गुफ्तगू यकीनन करना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे हमाद अजहर साहब ने कहा था कि हम गुफ्तगू उनसे करेंगे जिनके पास कुछ है, फैसला करने की ताकत जिनके पास है। जो पपेट्स हैं उनसे हम बात करने के लिए ना हमारी कोई ख्वाहिश है और ना ही हमारी कोई ऑफर है। तो इमरान खान साहब जो है वो एक तरफ यकीनन बात करते हैं कि जी मज़ाकरात हों और मुझसे बैठ के बात की जाए, और दूसरी तरफ जो है वो उनका नैरेटिव या वो जो उन पर कातलाना हमला के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी उस बात पर अभी भी कायम है। नाजरीन, इसके साथ साथ जिस शर्मनाक और स्याह दिन का मैंने जिक्र किया, क्योंकि रियासती जबर जो है रियासती इदारों के ज़रिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जारी और सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों जो लीडर्स हैं वो गिरफ्तार हैं, जिनमें शहरियार अफरीदी साहब भी शामिल हैं। शहरियार अफरीदी साहब दौरान हिरासत ही उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरा माल भी इमरान खान पर कुर्बान, मेरी जान भी इमरान खान पर कुर्बान और मेरी औलाद भी इमरान खान पर कुर्बान। तो आज कल शायद उनके भाई का इंतकाल हुआ है, बड़े भाई का। नाजरीन, एक रिवायत रही है यहाँ के नवाज शरीफ साहब भी जब कैद में थे तो उनको पैरोल पर रिहा किया गया था जनाजे के लिए। मरीम नवाज साहबा को भी और दीगर लोग जो हैं, अगर उनके किसी करीबी अजीज की डेथ हो जाए, फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए, तो पैरोल पर रिहा किया जाता है। ये कानून भी है और वैसे रिवायात भी हैं, एक इंसानी हमदर्दी भी है कि किसी शख्स का बहन है, भाई है, वालिद वालदा, बेटा बेटी, बीवी, कोई भी अगर इनमें से फौत होता है तो उसको बहरहाल जनाजे पर जाने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन इस वारदाती टोले ने जो मरकज़ में बराजमान है और सूबों में भी चूंकि इन्हीं के ही लोग बैठे हैं, तो शहरियार अफरीदी साहब को अपने सगे भाई के जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो अपने भाई का आखिरी दीदार भी नहीं कर सके। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक स्याह दिन के तौर पर इसको याद रखा जाएगा, और ये इतना जहरीला बीज बोया गया है जिसकी फसल जो है वो जिम्मेदारान को यकीनन काटनी पड़ेगी और काटनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक और जुल्म किया गया, और वो जुल्म ये है कि उनके
کزن امان آفریدی ہیں، ان کو جنازہ میں سے گرفتار کر لیا گیا. جب ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی ایک ورکر اور ان کے بھتیجے گئے تو ان 2 لوگوں کو یعنی کل 3 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. مطلب ایک تو ان کو اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ملی، وہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے سے محروم رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظلم کیا گیا کہ وہ عزیز و اقارب جو ان کے قریبی تھے ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا. تو پاکستان کی وہ سیاسی تاریخ جو میں نے جتنی پڑھی ہے، اس قسم کے کسی واقعے کا جو ہے میں نے تذکرہ نہ کبھی سنا ہے اور نہ کبھی پڑھا ہے. بھٹو صاحب کے سلسلے میں یقیناً ایسا ہوا تھا کہ ان کو جنازے میں چند لوگ تھے، دفنا دیا گیا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں مارشل لاء میں بھی شاید اتنا جبر اور ظلم نہیں ہوتا جتنا آج کل ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک یہ تو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک واقعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکا بھی ملا، اور وہ جھٹکا یہ ہوا ہے کہ 61 جو ممبر نیشنل اسمبلی تھے ان کے ریزائن سے متعلق اور ان کو جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا تھا، ختم کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے. تو اس یعنی ان دوسرے لفظوں میں وہ ایم این ایز بحال ہو گئے تھے 61. تو آج اس میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے اس سنگل بینچ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا، یعنی اب وہ پچھلا جو ان کا ڈی نوٹیفائی والی چیز ہے وہ ابھی تک بدستور ہے. تو یہ بہرحال آج ایک جھٹکا لگا پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین 9 مئی کے واقعے میں چونکہ کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے، اس پہ 2 رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے کچھ ایجنسیز کے لوگ تھے، عمران خان صاحب کو، اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے. لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ پر عائد ہوتی ہے. تو جناح ہاؤس کے تقدس کی قیمت لگی ہے، اور جناح ہاؤس کے تقدس کی کل قیمت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت ہے. حکومت کا ایک اعلامیہ آیا تھا کہ 9 مئی میں ملوث کارکن جو ہیں وہ جیل جائیں گے، فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوگا اور وہ ٹرائل کے بعد ان کو سزا دی جائے گی اور وہ اپنی سزا جو ہے وہ جیل میں بھگتیں گے. یہ حکومتی اعلامیہ تھا. لیکن ایک ایسا اعلامیہ بھی تھا جو بہرحال حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، لیکن وہ اعلامیہ یہ تھا کہ جی 9 مئی میں جو کارکن ملوث تھے وہ تو جیل جائیں گے اور فوجی عدالتوں میں ان کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ان کو سزا بھی جیل میں جا کے بھگتنی پڑے گی. لیکن 9 مئی کے واقعہ میں ملوث جو لیڈرز تھے ان کے لیے استحکام پاکستان پارٹی بنا دی گئی ہے اور وہ جیل جانے کی بجائے اب اسمبلی میں جائیں گے. تو جہاں ریاستی اداروں کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ اس قسم کی دوغلی اور ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی جو ہے وہ ہوگی تو ملک میں عام پبلک کو کیا میسج کنوے کیا جائے گا کہ آپ کو قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے یا قانون پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات ہے کہ چونکہ پیمرا کی جانب سے عمران خان صاحب کا نام لینے پر بھی پابندی ہے اور بہت ساری آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی جس میں مختلف نیوز چینل میں نوٹ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید یہاں ریاستی ادارے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ یا ان کا کوئی بیان اگر ٹی وی پر چلتا ہے، وہ لائیو چلایا جاتا ہے یا ان کا انٹرویو چلتا ہے تو شاید اس ملک کی سلامتی کو جو ہے وہ بڑے سنگین خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو اب ایک تو پابندی عمران خان صاحب پر لگائی گئی تھی. اب چونکہ جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں اب ان پر اس طرح پابندی لگانا بہرحال تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کو اٹھایا جائے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے. صدیق جان صاحب کو اٹھایا گیا، ان پر مقدمہ درج کیا گیا. سمیع ابراہیم صاحب حال ہی میں اٹھائے گئے اور اس سے پہلے بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ آج تقریباً 1 مہینہ اور 2-3 دن ہو گئے ہیں، وہ آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کے پاس ہیں. کوئی ادارہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے ان کی زبان ایسے بند کر دی گئی ہے. اب عمران خان صاحب کو اٹھانا چونکہ اس طرح پاسبل نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے خلاف کو تگڑا کیس چاہیے ان کو اٹھانے کے لیے، تو عمران خان صاحب کو پیمرا کے ذریعے پابندی لگا دی گئی. اب ایک اور بڑی توانا آواز ہے پاکستان میں اور وہ آواز ہے اعتزاز احسن صاحب کی. اعتزاز احسن صاحب کی سیاسی فکر سے بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ایک سینئر موسٹ وہ قانون دان ہیں،
بہت اچھے وکیل ہیں اور بڑے ہائی پروفائل وکیل ہیں، اور پاکستان کی سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، تو ان کی رائے کی، ان کی بات کی ایک اپنی اہمیت ہے، ان کا ایک اپنا وزن ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، یہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس کے بعد وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑی ناقد رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ نے کروایا، اور جہاں تک اس حکومت میں اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کیسز کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایسے ہتھیلی پر نظر آنے والی چیز ہے، تو ان کو معافی جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے دی ہے، اور وہی اس کے ریسپانسیبل ہیں۔ اور اب جو کچھ شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا، تو اس پر بھی ان کا ایک اپنا بڑا سخت نقطہ نظر تھا، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ان کی آواز جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے جب ان کی پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے ان کی پریس کانفرنس آئی تھی تو اس پر بڑے رنجیدہ تھے اعتزاز احسن صاحب۔ تو اب کچھ ڈینجرس ڈفرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اعتزاز احسن صاحب کے بولنے پر بھی پابندی لگائی جائے اور ٹی وی چینلز پر ان کو بین کیا جائے۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو جہاں اس قسم کے فیصلے ہوں گے، لوگوں کو فریڈم آف جو سپیچ ہے وہ لوگوں سے چھین لیا جائے گا، لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں دی جائے گی، تو پھر بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق جو ہیں وہ نہیں ہے، اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کچھ لوگوں کی مرضی اور موڈ کا نام جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، کچھ لوگوں کی مرضی اور موڈ کا نام پاکستان کا قانون ہے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں ویسا ہی اس ملک میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور اس کے لیے کسی قانون اور قاعدے کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو ناظرین، پاکستان میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو انسانی حقوق ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہر وہ شخص جو اس پی ڈی ایم کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا یا اس پر تنقید کرتا ہے، وہ اس ریاست کا بھی مخالف ہے، وہ اس ملک کا بھی مخالف ہے، بلکہ اس سے زائد اس ملک کا اس کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی افسوسناک ہے۔ ناظرین، کل آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔